جسٹس تقی عثمانی صاحب نے جو فتح مکہ سے ریلیٹ کیا تھا وہ تو بس اتنا ہی تبصرہ کافی ہے. ابھی بتائیے معاشرے کی اخلاقی تربیت علماء کا کام ہے. بجا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. فتح مکہ ہو. فتح مکہ سے تشبیہ دی تھی ہیرلڈ لیم نے صلاح الدین ایوبی کو. تو صلاح الدین ایوبی نے تو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا تھا نا. طالبان نے اعلانات تو نہایت اچھے کیے اور اگر کوئی اس کی داد نہ دے تو نا انصاف ہے. ابھی فورن پالیسی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ابھی ان کا ماضی کا ریکارڈ تو زیادہ اچھا نہیں ہے اور حال کا مستقبل بھی پتلا ہے. مولوی فقیر حسین کو انہوں نے رہا کر دیا ہے جس نے تمام جہادی گروپوں کو جس میں القاعدہ شامل ہے اور IS شامل ہے. داعش کو اور القاعدہ کو مبارکباد دی ہے. تمام جہادی گروپوں کو تو یہ شامل ہے نا اس میں. طالبان کو تو خیر مبارکباد دی تو دینی ہی چاہیے. انہوں نے ایک امپیریلزم کو شکست دی ہے. ایک بڑا تاریخ ساز واقعہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں آئے شمالی یعنی اتحاد کے لوگ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی دانائی کا فیصلہ کیا ان کو بلایا. میں ترتیب وار چلوں بجائے اس کے بعد بکھر جائے. دیکھیے مسائل کیا ہیں ان کے سامنے. پہلا مسئلہ ہے حکومت سازی کا. کون ہوگا امیر اور کون ہوں گے گورنر اور کون بنے گی کابینہ. ابھی ایک نگران حکومت تو شاید وہ قائم کر سکتے ہیں. پوری حکومت مستقل حکومت نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے جو کیڈر ہے اس کا بڑا پریشر ہے. اس نے تو جان دی ہے لوگوں نے شریعت کے لیے. وہ تو کہیں شریعت نافذ کرو. اور مغرب کہتا ہے کہ شریعت کا نفاذ ہوتا ہے. جسٹن ٹروڈو نے تو کہہ دیا کینیڈا کے حالانکہ انہیں ٹالنٹ آدمی سمجھا جاتا تھا. بڑا افسوس ہوا ان کا بیان پڑھ کے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے. جرمنی نے امداد روک دی. IMF نے امداد روک دی. امریکہ نے اثاثے منجمد کر دی. پہلے تو حکومت کی تشکیل ہے انکلوسیو حکومت جس میں سب لوگ شامل ہوں. اب کریم خلیلی صاحب نے کہا جو نہایت ایک سنجیدہ آدمی ہیں کہ ہمارے جو نمائندے حکومت میں اگر یہ لینا چاہیں گے تو ہم سے پوچھ کے لیں. اچھا یہ نہیں کہ ہم میں سے کسی آدمی کو نامزد کر دیں مرضی سے. جیسے جھگڑا چل رہا تھا عمران خان صاحب کہہ رہے تھے 3 سال کہتے رہے کہ میں کاپ لیگ سے وزیر تو لوں گا ایک اور لیکن اپنی مرضی کا لوں گا. تو انہوں نے کہا اپنی مرضی کا آپ نہیں لے سکتے ہم دیں گے ہی نہیں. پھر آخر مونو چلائی کو یہ تو ایک چھوٹا سا قضیہ تھا. ترکمان ہیں تاجک ہیں ازبک ہیں ہزارہ جات ہیں نورستانی ہیں. نورستانی ایک چھوٹا گروہ ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو کس طرح شامل کریں گے. یہ آسان نہیں ہوتا انقلابی گروہوں کے لیے. جذبات کی شدت ہوتی ہے. ایران میں انقلاب آنے کے بعد کیا کیا کچھ نہیں ہوا تھا لیکن ایران ایک جدید معاشرہ تھا. افغانستان اسے صدیوں پیچھے وہ تو زرعی دور میں بھی داخل نہیں ہوا. وہ پراپر زرعی دور میں داخل نہیں ہوا. تو سسٹم کیسے کھڑا کریں گے پھر. تو وہ نہیں یہی دیکھیے نا چیلنج کیا ہے. اگر اس چیلنج پہ وہ پورے اترے تو ان کے لیے ان کا مستقبل نہایت منور. چیلنج کیا ہے؟ تحمل کے ساتھ تدبر کے ساتھ توازن کے ساتھ اگر چلتے رہے اگر وہ ایک ایسا حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے اور ایسی پالیسیاں دینے میں کامیاب ہو گئے تو ان پر کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے. وہ ایک پاکستان کے لیے اپرچونٹی ان کے لیے بھی نہ کسی بلاک میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. ان کے پاس قومی وسائل ہے. وہ میں رشیا کا بھی کرتا ہوں چین کا بھی عرض کرتا ہوں. لیتھیم ان کے پاس ہے 1000 ارب ڈالر کی لیکن that takes 10 to 15-30 years. یہ آپ کو پتہ ہے نا طالبان جو ہے یہ لوکل کھدائی ہوتی رہتی تھی دور دراز علاقوں میں 40% تو اسی میں سے ان کو پیسے ملتے تھے. باقی تاجروں سے باقی منشیات بیچنے والوں سے ان سے بھی پیسے لیتے تھے. یہ جسٹس تقی عثمانی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ منشیات اگانے والوں سے وہ حصہ وصول کرتے تھے. مجبوری ہے حالت جنگ میں ہے کہہ سکتے ہیں جواز ہے لیکن یہ اس کو فتح مکہ سے تشبیہ دینا انہوں قدوسیوں سے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ رضی اللہ ورضو عنہ کمال ہے. انہیں کس کو مطمئن کرنا ہے؟ ایک اندرونی اپنی آبادی کو متحد رکھنا ہے جس میں سے 1/3 ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. کچھ تو وہ ہے نا جو امریکیوں کے ساتھ کام کرتے رہے افغان فوج کے ساتھ کام کرتے رہے افغان حکومت کے ساتھ کام.
اس کے علاوہ بہت سے غربت ہے، افلاس ہے، جس کا کوئی واسطہ نہیں رہا کسی گروہ سے، جو اپنی چھوٹی سی کرانے کی دکان چلا رہا تھا، وہ بھی موقع ملے تو جانا چاہتا ہے۔ ایک جہاز اغوا ہو کے لندن چلا گیا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، تو مردوں نے داڑیاں منڈوا دی تھیں اور عورتوں نے برقعے اتار دیے تھے اور برطانوی شہریت کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ ایک اسلام وہ ہے جو دلوں میں رچا بسا ہوتا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو ظاہر میں ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب انہیں پیوٹن نے تو کہہ دیا کہ جی ان کا کنٹرول ہے اور دنیا کو اس پہ اپنی مرضی مسلط کرنی چاہیے۔ چین کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہے، چین کو انہوں نے یقین دلا دیا کہ ترکمانستان کی تحریک جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن امریکہ کا اور یورپ مغرب کا مطالبہ یہ ہے 3 چیزیں: عورتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، میڈیا کی آزادی۔ یہ مغربی یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ پڑوسیوں کے خدشات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایرانیوں نے بات کی ہے تاجک آبادی کے ساتھ اور ہزارجات کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، انہوں نے یقین بھی دلایا، کیسا ہی ہوگا، اور اللہ کرے وہ اس پہ عمل بھی کریں۔ پاکستان کا درد سر کیا ہے؟ یہاں جشن منانے والے یہ بات بھول رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی بھی انہی مولوی ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے، انہی کو اپنا امیر، میں بیعت تو نہیں کہ باقاعدہ امیر تسلیم کرتے ہیں، امیر تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں، اور وہ کمفرٹیبلی افغانستان میں رہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ القاعدہ کے خلاف کارروائی کی طالبان نے، داعش کے خلاف کارروائی کی، حتیٰ کہ اس کے لیے امریکیوں سے تعاون بھی کیا، جو بہت اچھا کیا۔ اس لیے کوئی نئے ٹیررسٹ، یہ تو جد و جہد آزادی، یہ تو حریت پسند ہے نا، اپنا ملک آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کی جد و جہد تو قابل فخر، قابل ستائش ہے۔ مگر ٹی ٹی پی نے پاکستان میں سرگرمیاں بڑھا دی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ ان سے لا تعلق ہیں۔ بالکل اس کی کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کہ وہ اس سے لا تعلق، یعنی کہ رابطہ ہے، رابطہ ہے۔ بھائی یہ ان کو اپنا لیڈر مان، ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اور 200-250 بچے ذبح کر دیے گئے اسکول کے پشاور کے۔ طالبان اس قابل بھی نہیں تھے کہ اس کو پکڑ کے مار ڈالتے۔ اب پاکستان کیا کرے کہ جہازوں سے بمباری کرے وہاں پہ، اس علاقے پہ، اس سے نئے مسائل پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پاکستان تو کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ کا بجٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کی کوئی معیشت ہی نہیں ہے، آپ کو پیسے چاہیے۔ 9.5 بلین ڈالر امریکہ نے منجمد کر دیا، آئی ایم ایف نے مدد روک دی۔ 500 بلین ڈالر دے رہا تھا اپنا جرمنی، اور 5.2 بلین ڈالر کے منصوبے تھے ورلڈ بینک کے، وہ سب رک گیا۔ برین ڈرین شروع ہو گیا، ملک چلانے والے ملک سے چلے جائیں گے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ اگر تو یہ نہیں، دیکھیے نا، انسانوں جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے، اگر آپ نیک نیت ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی پریس کانفرنس کی بات کریں۔ ذبیح اللہ صاحب نے نہایت عمدہ پریس کانفرنس کی، 300 دنیا کے ٹیلی ویژن اسٹیشن سے ان کو نشر کیا، جتنے امریکی صدر کی بھی پریس کانفرنس نشر نہیں کرتا۔ پہلی دفعہ اس نے نہایت عمدہ انتظام کیا، نہایت اچھی گفتگو کی، لیکن پہلے تو یہ کہا کہ خواتین کے تعلیمی ادارے چلتے رہیں گے، پھر کہا کہ اس پہ غور کیا جائے گا۔ وہی کیڈر کا مسئلہ ہے، اس کیڈر کو مطمئن کرنا ہے، مغرب کو مطمئن کرنا ہے، پڑوسیوں کے مسائل ایران، چین، روس، پاکستان کا مسئلہ وہاں کے بنیادی حقوق نہیں ہے، چین کا بھی نہیں ہے، روس کا بھی نہیں ہے، مگر مغرب اس پہ اصرار کرے گا۔ دیکھیے یہ سب ناممکن، یہ مشکل ہے، ناممکن بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جو بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اس کائنات کے فیصلے انسان نہیں کرتے، وہ پروردگار کرتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اگر آپ نیک نیت ہیں اور حکمت کے ساتھ چلتے ہیں، جس کا حکم دیا گیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، حکمت کہا جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا، خیر نہیں، خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو آپ ہمیں بھی تو، ہم کو مغرب کی شریعت پہ چلتے ہیں، پاکستان، سعودی عرب چلتا ہے، ان سب ملکوں کو انہوں نے تسلیم کیا نا، دھیمے پن کے ساتھ، تحمل اور سلیقہ مندی کے ساتھ ایک نگران حکومت بنائیں، عالی ظرفی کا ثبوت دیں۔ مکہ مکرمہ میں کون لوگ رہتے تھے جب مکہ فتح ہوا تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اس عظیم مقدس پاکیزہ ہستی کی جیسا انسان کبھی آسمان نے اور زمین نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اصحاب رسول کو قتل کیا تھا،
انہوں نے اذیتیں دی تھیں، انہوں نے بلال کو سڑکوں پر گھسیٹا تھا، انہوں نے عمار کو مار ڈالا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شیب ابی طالب میں رکھا تھا بنو ہاشم کو، پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ اگر آپ کے ساتھ پاس یہ ظرف ہے، اس کا آپ مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، تو آپ کا مستقبل صرف منور نہیں ہے، دنیا کے لیے آپ ایک مثال بن جائیں گے اگر اسلام کی حقیقی روح کو آپ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو مساجد سے اعلان انہوں نے کروائے ہیں ہارون صاحب کہ لوگ یہاں پہ رہے، انہیں مکمل امان ہے، عام معافی ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں، یہیں سے اپنا دیکھیے نا سٹرکچر جی، آگے بڑھائیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، فوج کے لیے کر رہے تھے اور حکومت کے لیے کر رہے تھے، ایک تو وہ لوگ ہیں انہیں تو وہ لے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک، انہیں تو وہ لے جانا، 20,000 برطانیہ، 20,000 کینیڈا، کچھ امریکہ 7,000 کو تو وہ لے بھی گئے، اور لوگ بھی لے، جرمنی میں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں۔ چلیے وقت بھی اچھا، ختم ہو کچھ گیا۔ لوگ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اگر اس لیے جانا چاہتے ہیں غربت سے نجات پائیں، کوئی معیشت تو ہے نہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ، انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، نشاندہی کی جا رہی ہے جنہوں نے حکومت کا ساتھ دیا یا فوج کا ساتھ کئی دیا۔ سالوں تک